السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشاں ختم نبوت کا، اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیاں ختم نبوت کا۔ تھے جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی، تھے جتنے بھی نبی دیگر نبوت ان کی وقتی تھی، مگر ہے حشر تک سارا زماں ختم نبوت کا، مگر ہے حشر تک سارا زماں ختم نبوت کا۔ یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، یہ نعرہ ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دیا ختم نبوت کا۔ دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا۔ دوستان محترم، ختم نبوت کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں۔ دوستان محترم، کسی حقیقت اور کسی مفہوم کو کبھی ایک طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، کبھی اسی حقیقت اور اسی مفہوم کو دوسرے طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک ہی حقیقت اور ایک ہی مفہوم کو کبھی دو طریقوں سے بیان کیا جائے، کبھی 5 طریقوں سے بیان کیا جائے، کبھی 10 طریقوں سے بیان کیا جائے۔ حقیقت اور مفہوم ایک ہی ہیں، مگر کبھی اس کو اشارتاً اور کنایتاً بیان کیا جائے۔ حقیقت اور مفہوم وہی ہیں، مگر کبھی اس کو صراحتاً بیان کیا جاتا ہے۔ ایک ہی حقیقت اور ایک ہی مفہوم کو کبھی نرم اور سہل انداز میں بیان کیا جاتا ہے، اور اسی حقیقت اور مفہوم کو کبھی تاکید کلام کے ساتھ،
کلام میں زور پیدا کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک ہی حقیقت اور ایک ہی مفہوم کو کبھی مثال دے کر بیان کیا جاتا ہے، کبھی اس حقیقت کے خلاف اٹھنے والی شورش اور فتنے کو ساتھ ذکر کر کے اس حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے، اور کبھی اس حقیقت کی اہمیت اور اس کی افادیت کے ذریعہ بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی مفہوم ایک ہی ہیں، بات ایک ہی ہیں، مگر اس بات کو جدا جدا طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے۔ بات اور مفہوم ایک ہی ہیں، مگر اس کو مختلف انداز سے، مختلف الفاظ سے، جداگانہ اسلوب اور طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ دوستان محترم، ختم نبوت کا مسئلہ اللہ و رسول کی بارگاہ میں اس قدر زیادہ اہم، حتمی، قطعی، یقینی اور دینی ضروری عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کہ افصح العرب ہیں، سارے عرب میں زبان دانی اور کلام کے سب سے بڑے ماہر ہمارے نبی علیہ السلام ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کسی حقیقت کو بیان کرنے کے جتنے بھی انداز ہو سکتے ہیں، کسی بھی حقیقت کو بیان کرنے کے جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں، کسی حقیقت کو بیان کرنے کے جتنے بھی اسلوب ہو سکتے ہیں، ہمارے آقا نے ہر اسلوب، ہر انداز اور ہر طریقے سے اپنے ختم نبوت کے عقیدے کو بیان فرمایا ہے۔ دوستان محترم، یہ عقیدہ اتنا اہم ہے کہ میں نے اپنی کم علمی کے باوجود اس موضوع پر جب مطالعہ کیا تو تقریباً 20 طریقوں سے ختم نبوت کو الگ الگ انداز سے، الگ الگ الفاظ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان کیا۔ وہ تو اس وقت خود میرے سامنے لکھا ہوا موجود ہے۔ 20 طریقوں سے، یعنی کوئی ایک بات ہو اس کو کوئی ایک طریقے سے بیان کرے، 2 طریقے سے بیان کرے، 3 طریقوں سے بیان کرے، مگر ایک حقیقت ہے جسے ختم نبوت کا عقیدہ کہتے ہیں۔ میں نے اپنی کم علمی کے باوجود اسے پڑھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کو 20 طریقوں سے بیان فرمایا۔ سرکار نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں۔ اب کسی کے سامنے کوئی بات ہو اور بندہ یہ کہے کہ میں اس مکان میں آنے والا آخری ہوں، تو ہر کوئی سمجھ جائے گا کہ اس کے بعد کوئی اور نہیں آئے گا، یا اس کے بعد کوئی اور آیا ہی نہیں، جبھی تو یہ اس مکان میں داخل ہونے والا آخری بنے گا۔ مگر ہمارے نبی نے اتنا فرما دیا انا خاتم النبیین، کہ میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں، مگر اس کے ساتھ پھر فرمایا لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سب سے آخری ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا العاقب لیس بعدہ نبی، میں عاقب ہوں، اخیر میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک مقام پر میرے آقا نے فرمایا انما بعثت فاتحا و خاتما، کہ مجھے اللہ نے فاتح بھی بنایا ہے اور خاتم بھی بنایا ہے۔ فاتح یعنی کھولنے والا، مجھے رب نے جنت کے دروازے کھولنے والا بنایا، وہ خاتمہ، اور رب نے مجھے نبیوں کا آخری بنایا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام یہاں تک کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی شب جب آپ مسجد اقصی میں منبر پر جلوگر ہوئے تو وہاں بھی ہمارے آقا علیہ السلام نے یہی جملے ارشاد فرمائے الحمدللہ الذی جعلنی فاتحا و خاتما، اس اللہ کو ساری حمد ہیں جس نے مجھے فاتح بھی بنایا اور خاتم بھی بنایا۔
سرکار نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ ان کنتو اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، سرکار فرماتے ہیں پیدا ہونے کے اعتبار سے میں سارے نبیوں میں سب سے پہلے پیدا ہوا، میرا نور پیدا ہوا، اور نبیوں میں بھیجے جانے کے اعتبار سے میں سب سے آخری نبی ہوں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام جدا جدا انداز سے اپنی ختم نبوت کو بیان فرما رہے ہیں۔ ایک مقام پر فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ اللہ نے مجھے 6 خصوصیتیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ جو کسی نبی کو نہیں عطا فرمائی، صرف مجھے کو عطا فرمائی۔ اور ان 6 میں سرکار نے فرمایا ختم بی النبیون، کہ رب نے مجھے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ مجھ پر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا۔ آپ دیکھ رہیں گے سرکار نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری اور اگلے نبیوں کی مثال اگر تم سمجھنا چاہو تو ایسے سمجھو کمثل قصر، جیسے ایک محل ہے، وہ محل احسن بھی ہیں، اجمل بھی ہیں، اکمل بھی ہیں، حسن بھی ہیں، کمال بھی ہیں، جمال بھی ہیں، ساری خوبصورتی اس محل میں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگ آتے ہیں، گھومتے ہیں، اس محل کو دیکھتے ہیں، اس کے حسن پر تعجب کرتے ہیں، مگر اس محل کے اندر ایک اینٹ لگانے کی باقی رہ گئی۔ سرکار فرماتے ہیں ہر کوئی اس محل کی تعریف کرتے کرتے یہ کہتا جاتا کہ محل بڑا خوبصورت ہے، کاش یہ اینٹ بھی لگا دی جائے۔ سرکار فرماتے ہیں اس محل کو جو میں نے مثال دی ہے وہ محل نبوت کا محل ہے، اور وہ آخری اینٹ میں بن کر کے آیا ہوں جس نے اس نبوت کے محل کو مکمل کر دیا۔ سرکار نے اس مثال کے ذریعہ بھی اپنی ختم نبوت کو ذکر فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر فرمایا انی مکتوب عند اللہ فی ام الکتاب لخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ۔ سرکار فرماتے ہیں میں اس وقت بھی ختم نبوت کی شان پر جلوہ گر تھا جب ابھی آدم کے لیے مٹی گوندی جا رہی تھی، میں اس وقت بھی لخاتم النبیین، میں ختم نبوت کی شان پر جلوہ گر تھا۔ تو آپ دیکھتے ہیں ایک حقیقت ہے ختم نبوت کی، مگر کتنے انداز سے سرکار بیان کرتے ہیں۔ ایک جگہ سرکار نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ نبی ولا نبی بعدی۔ سرکار فرماتے بنی اسرائیل کے نبی ان کی امت کو سیاست سکھاتے تھے، اور جب بھی ان کا کوئی نبی دنیا سے رخصت ہوتا تو دوسرے نبی جلوگر ہو جاتے۔ سرکار فرماتے ولا نبی بعدی، یہ سلسلہ بنی اسرائیل میں تو چلتا رہا کہ کوئی نبی جاتے تو دوسرے نبی آ جاتے، ولا نبی بعدی، لیکن اس سلسلے کو نظر میں رکھ کر میری بات بھی سنو، لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ تو سرکار نے اس انداز سے بھی اپنی ختم نبوت کو ذکر فرمایا۔ ایک مقام پر فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ سرکار فرماتے رسالت اور نبوت دونوں مجھ پر ختم ہو گئی، اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ ایک مقام پر سرکار نے فرمایا ذہبت النبوۃ فلا نبوۃ بعدی، میرے آتے کی نبوت بند ہو گئی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ سرکار نے الگ الگ انداز سے، الگ الگ الفاظ سے جتنے بھی اسلوب کلام ہو سکتے ہیں ان تمام انداز اور طریقوں سے اپنی ختم نبوت کو بیان کیا۔ آگے سرکار نے فرمایا اگر میری امت میں کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت مولا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ تبوک کے موقع پر سرکار نے مدینے میں اپنا جانشین بنایا،
تو اس وقت مولا علی نے کہا تھا حضور آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں بہادر ہوں، میرا کام تو جنگ میں ہے۔ سرکار نے فرمایا تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، ولا نبی بعدی، ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہاں بھی سرکار نے فلا نبی بعدی کہا، سرکار نے یہ بھی کہا اگر سرکار کے بیٹے حضرت ابراہیم زندہ رہتے تو وہ نبی ہوتے، مگر ان کو رب نے اٹھا لیا۔ ختم نبوت کا تحفظ دیکھو، اس طریقے سے جن کے لیے یہ باتیں تھی بیان کر کر کے سرکار نے فرمایا کہ ہوتے تو یہ ہوتے، مگر چونکہ میں آخری ہوں تو اب کوئی نبی نہیں ہے۔ ان کا تو بیان کیا ہی کیا، سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں کذابون ہوگے، دجالون ہوں گے، وہ 30 ہوں گے۔ دوسری روایت میں اور بھی تعداد بیان کی، یزعم کلکم انہ نبی، ان دجالوں اور کذابوں میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، فلا نبی بعدی، لیکن میری امت سمجھ لینا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً 15 اسالیب میں نے آپ کے سامنے پڑھے جن کے ذریعہ ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ بتایا نا خاتم النبیین ولا فخر، میں سارے نبیوں میں سب سے آخری ہوں اور اس پر میں کوئی فخر نہیں کر رہا ہوں۔ سرکار کو اللہ رب العزت نے ختم نبوت کی شان ایسی عطا فرمائی کہ یاد رکھنا جس طریقے سے حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت متواتر ہیں۔ متواتر کا کیا معنی؟ متواتر کا معنی یہ ہے کہ کسی بات پر اتنے راوی روایت کرنے والے ہوں کہ عادتاً اور عقلاً ان کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، تو اتنے لوگ بیان کر رہے ہو۔ ہم میں سے درجنوں لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے امریکہ نہیں دیکھا، مگر کوئی اس کا انکار نہیں کرتا کہ نقشہ زمین پر امریکہ جیسا کوئی ملک ہے یا نہیں ہے۔ چونکہ اتنے لوگ بیان کر رہے ہیں کہ اب ان کے بیان کو جھوٹا سمجھنا عقل نہیں مانتی ہیں، عادت نہیں مانتی ہیں کہ اتنے لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں۔ تو جس طریقے سے ہمارے نبی حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت متواتر ہیں، اسی طریقے سے ہمارے نبی کی ختم نبوت بھی متواتر ہے۔ اور یاد رکھو حضور کو جس طریقے سے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، اسی طریقے سے حضور کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ اللہ کے ایک ہونے کا انکار یا اللہ کے وجود کا انکار جس طریقے سے کفر ہے، اسی طریقے سے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار بھی کفر ہے۔ اور اب اگلی بات سنو اور پھر اس پر میں آپ کے سامنے عبارتیں پڑھوں گا، دھیان سے غور کر کے سنو اس بات کو کہ حضور کا خاتم النبیین حضور کو ماننا یہ ضروریات دین میں سے، یہ ضروریات دین میں سے۔ اور اگلی بات سنو، حضور کو خاتم النبیین بلا تعویل اور بلا تصریح ماننا ضروریات دین میں سے، یعنی کوئی تعویل نہیں کہ اس سے یہ مراد ہے اس سے وہ مراد ہے، جیسا کہ قادیانیوں نے اس کا مطلب نکالا، جیسا کہ قاسم نانوتوی نے اس کا مطلب نکالا۔ میں ابھی ان کی عبارتیں بھی پڑھوں گا جن میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ ختم نبوت کا ایک ایسا معنی جو پوری امت نے مراد لیا، کسی بھی لفظ کا ایک ایسا معنی جس پر پوری امت متفق ہو، جس پر پوری امت مجمع علیہ ہو وہ مفہوم، اور ساری امت نے اس سے وہی مفہوم مراد لیا ہو۔ اگر کوئی ایسا مفہوم بیان کرتا ہے جو اس پوری امت کے اجماعی بیان کردہ مفہوم سے ٹکراتا ہے تو یہ بھی کفر ہے۔ یہ میں اعلیٰ حضرت کے تقریباً 2 رسالے اور دیگر علماء کے کئی رسالے پڑھ کر کے یہ عقیدہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ حضور کو نبی ماننا بھی ضروریات دین سے،
خاتم النبیین ماننا بھی ضروریات دین سے ہیں، اور بلا تعویل خاتم النبیین ماننا یہ بھی ضروریات دین سے ہے۔ کوئی تعویل کرتا ہے تو وہ تعویل مانی نہیں جائے گی، چونکہ پوری امت نے لفظ خاتم النبیین سے جو معنی مراد لیا، اب اگر کوئی ایسا معنی نکالتا ہے جس معنی سے پوری امت کے تسلسل کو توڑا جائے تو اسلام کہتا ہے وہ خود ہی اسلام سے ٹوٹ گیا، جو ایسا معنی بیان کرتا ہے۔ تو دوستان محترم، اب اس سلسلے میں دیکھیں ہمارے آقا حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھو۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں بیٹھے تھے اور قبیلہ بنو سلیم کا ایک شخص بادیہ نشین دیہات کا رہنے والا گوہ کو جنگل سے پکڑ کے لایا، گوہ سوسمار گوہ جانور، اس کو پکڑ کے لایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس گوہ کو ڈال دیا، اور چونکہ وہ مسلمان نہیں تھا اس نے کہا لات و عزا کی قسم میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ گوہ آپ پر ایمان نہ لائے۔ اس گوہ کے بارے میں کہا جب تک یہ گوہ آپ پر ایمان نہ لائے میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گوہ کی طرف متوجہ ہوئے اور توجہ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور سے کہا کہ بول۔ جیسے ہی سرکار نے اس گوہ کو کہا بول، وہ گوہ بول پڑی لبیک و سعدیک یا زین من وافی یوم القیامہ، اے میدان محشر کی زینت آپ نے پکارا میں حاضر ہو گیا۔ لبیک و سعدیک، میں خوش بخت ہوں کہ آپ نے مجھے مخاطب کیا، میں حاضر ہوں۔ سرکار نے فرمایا من تعبدا، بتا تو کس کی عبادت کرتا ہے، تیرا معبود کون ہے؟ تو وہ گوہ بولی الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ۔ وہ گوہ بولی میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں میں ہے، جس کی سلطنت کا ظہور زمینوں میں ہے، جو راستے سمندروں میں نکالتا ہے، جس کی رحمت کی جلوہ گاہ جنت ہے اور عذاب اس نے جہنم میں رکھا ہے، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا من انا، اب یہ بتا کہ میں کون ہوں۔ سرکار نے فرمایا اے گوہ اب یہ بتا کہ میں کون ہوں۔ حضور آخری نبی ہیں، یہ ایسے نبی۔ اس گوہ نے کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ رب العالمین کے رسول بھی ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ غور فرمائیں گے آپ کہ حضور کی ختم نبوت کا اعلان ایک جانور بھی کر رہا ہے اور حضور کی ختم نبوت کی گواہی دے رہا ہے۔ تو یاد رکھنا ختم نبوت ایک اجماعی عقیدہ ہے، ختم نبوت ایک قطعی اور حتمی عقیدہ ہے۔ ختم نبوت یہ ضروریات دین میں سے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ضروریات دین میں کسی قسم کی تعویل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ضروریات دین یہ ممتاز ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے امام اہل سنت کی عبارات پڑھتا ہوں، اور ان عبارات کو ذرا دھیان سے سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ امام اہل سنت نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے۔ فتح رضویہ شریف کی جلد نمبر 14 ہے۔ امام لکھتے ہیں حضور پر نور خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم یعنی بعثت میں آخر جمیع انبیاء و مرسلین بلا تعویل و بلا تخصیص ہونا ضروریات دین سے ہیں۔ کیا ہے؟ بلا تعویل اور بلا تخصیص۔ یہ جملہ خاص ہے کیونکہ قاسم نانوتوی میں یہاں تعویل کی، قاسم نانوتوی نے یہاں تخصیص کرنے کی کوشش کی،
اور اس کی کتاب تحذیر الناس کے اندر اس نے لکھا کہ حضور کی ختم نبوت کا اس نے ایک ایسا مطلب بتایا جس مطلب کی وجہ سے حضور کے بعد بھی کسی نبی کا آنا ممکن اس نے بتایا. تو حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آیا نہ ہوگا یہ تو ماننا ضروری ہے، لیکن یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ نہیں ہو سکتا کوئی اور. جو اتنا مانتا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے نہ ہوگا، یہ دونوں مانتا ہے، مگر یہ مانتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی اور آئے، تو وہ بھی کافر ہے. یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے، اس کو دھیان سے سنو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے نہ ہوگا، یہ تو ہے، ضروری ہے اتنا ماننا. مگر اتنا مان کر کے بھی کوئی آگے صرف اتنا مانے کہ نہیں ہے نہ ہوگا مگر ہو سکتا ہے کہ کوئی آ جائے، اتنا کہنا بھی ضروریات دین کا انکار کرنا ہے. اور ایسے شخص کا بھی اسلام اور ایمان سے کوئی رابطہ اور واسطہ نہیں رہ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بلا تعویل و بلا تخصیص ضروریات دین سے ہیں یہ خاتم النبیین مانا. جو اس کا منکر ہو، دھیان سے، اس کا یعنی ختم نبوت، جو اس کا منکر ہو یا اس میں ادنا شک و شبہ کو بھی راہ دے، ادنا شک شبہ ختم نبوت کے خلاف، کافر مرتد ملعون ہیں. شبہ شک پیدا کرے وہ بھی اسلام سے خارج ہے. اور اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت نے ایک دوسرے مقام پر بڑی پیاری اور جامع بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روز بعثت سے جب یا اب، روز بعثت یعنی اعلان نبوت، اعلان نبوت سے جب یا اب کبھی کسی زمانے میں کوئی نبوت اگرچہ ایک ہی، اگرچہ غیر تشریعی، اگرچہ کسی اور طبقہ زمین میں یا کنج آسمان میں، اگرچہ کسی اور نوع انسانی میں واقع ماننا یا بوصف اعتقاد عدم وقوع محض بطور احتمال شرعی و امکان وقوعی جاننا، وقوعی جائز جاننا، یہ بھی صحیح، مگر جائز و محتمل ماننے والوں کو مسلمان کہنا یا طوائف ملعونہ مذکورہ خواہ ان کے کبرا یا نظرا کی تکفیر سے باز رہتا ہے، تو ان سب صورتوں میں یہ طائفہ خائفہ خود بھی قطعاً یقیناً اجماعاً ضرورتاً مثل طوائف مذکورہ قادیانیہ و قاسمیہ و امیریہ و نذیریہ و امثالہم کافر و مرتد ملعون ابد ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد کوئی یہ مانے کہ حضور ہی آخری نبی ہے، مگر حضور کے بعد حضور کی شریعت لوگوں تک پہنچانے کے لیے یہ نیا نبی آیا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بھی کفر ہے. یا کوئی یہ کہتا ہے کہ زمین پر نہیں، زمینوں کے اندر ہے کوئی نبی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بھی کفر ہے. آسمانوں کے اندر حضور کے بعد کسی نئے نبی کے لیے کوئی بات کرے یہ بھی کفر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی احتمال مانتا ہے کہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی کفر ہے. تو میرے دوستو یہ عقیدہ بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا اور اس کی اہمیت کی طرف نظر رکھنا یہ ضروریات دین سے ہیں. ہر مومن کے بچے بچی کے نصاب میں یہ عقیدہ ختم نبوت کا علم ضروری ہے، اسے یاد رکھیں اور اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو آگے بھی کریں گے. ایک مسئلہ ساتھ میں سن لیں، کتنی عمر کے بچے کو صف میں کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ کہ نابالغ بچہ جو سمجھدار نہ ہو، نماز و مسجد کے آداب کی سمجھ نہ رکھتا ہو، اس کو مردوں کی صفوں میں کھڑا نہیں کر سکتے، بلکہ اتنے چھوٹے بچے کو مسجد میں لایا ہی نہ جائے کہ اس کے رونے اور شور وغیرہ کرنے کے سبب
مسجد کی بے ادبی اور نمازیوں کی نماز خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ البتہ جو بچے سمجھدار ہوں، مسجد کے آداب کا لحاظ رکھتے ہوں اور نماز درست پڑھتے ہوں تو ان کی صف بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک سے زائد ہوں تو ان کی صف مردوں کی صف سے پیچھے بنائی جائے، اور اگر ایک بچہ ہو تو مردوں کی صف میں ہی کھڑا کیا جائے۔ البتہ اگر یہ مردوں کی صفوں میں کھڑے ہو جائیں اور نماز شروع کر لیں تو انہیں باہر سے ہرگز نہ ہٹایا جائے۔ پھر اگر صورتحال ایسی ہو کہ الگ صف بنائی جائے تو شرارتیں کریں گے، شور مچائیں گے، جو ان کی اپنی یا مردوں کی نماز باطل کرنے کی طرف لے جائے گا، تو پھر چاہیے کہ انہیں بڑوں کے ساتھ ہی صفوں میں کھڑا کیا جائے تاکہ وہ درست نماز ادا کریں، کہ مردوں اور ایک سے زائد سمجھدار بچوں کی صفوں میں ترتیب سنت ہے۔ تو دوستان محترم، جو بچے سمجھدار ہیں، مسجد کے آداب جانتے ہیں، تو شور و گل نہیں کرتے تو انہیں ضرور لائیں، مگر جو بچے مسجد کے آداب نہیں جانتے، شور و گل کرتے ہیں، مسجد میں بھاگتے دوڑتے ہیں، جس کی وجہ سے اوروں کی نمازیں بھی خراب ہوتی ہیں، تو پھر ایسے بچوں کو مسجد میں نہ لایا جائے۔ یہی حکم شریعت ہے اور اس کی طرف ہم سبوں کو توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔